سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا كريم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال سيدنا الإمام الولي الكبير السيد الشريف أحمد الرفاعي الكبير رحمه الله تعالى وقدس سره العظيم ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلومكم وعلوم الصالحين آمين. Al-Ashraf, orang-orang mulia, ay sadah, haddu al-maratibah. Haddu al-maratibah qala ba'duhum bi anna min ma'nahu mayyizu. Spesialkanlah akan banyak-banyak pangkat. Amul ja'akinah ay akrimul maratibah. Amul ja'akinah sambian kapi dak ke banyak-banyak pangkat. Wa hunaka aydan makna hadda batasila ay hudud. Apa yang batas sambian kapi dak banyak-banyak pangkat. Wa iyyakum wal ghulu. Bentaku sambian kapi dak keberlebih-lebihan. Akatia makna nomor 2 kak dinto. Makna membatasi lebih sesuai. Tapi menebi baus ke baba marina masajukan saya makna sepertama. Anzilun nasa manazilahum. Posisikanlah otaba anam pataki na sambian sedaja dek ka manusia manazilahum, dek ka posisi-posisi mereka, dek ka tempat-tempat atau pangkat-pangkat mereka. Manabi pangkata iki bupati, camat, gubernur. Artinya kita kak dito orang-orang sufi tak kenging aranda aki pasir Arabi Saus. Pona popole orang-orang sandi makom. Asyrafun naw'il insani, tining paling muljannah golongan manusia al-anbiya, panika para nabi alaihi wassalatu wassalam. Wa asyraful anbiya'i nabiyuna, tining paling muljana para nabi panika nabi kita saja Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa asyraful khalqi ba'da, tining paling muljana makhluk selestarina nabi aluhu wa ashabuh, panika keluarga besar nabi dan sahabat-sahabat nabi. Ya. Adapun paling mulianya makhluk setelah Nabi yaitu aluhu, keluarga besar Nabi, wa ashabuh. Ini juga menjadi peringatan pelajaran kepada kita. Kita kalau masalah ahlul bait tinggal nyari selamat saos. Alhamdulillah matur kadito mulai dimin dari mbah-mbah kita, guru-guru kita, setuju nah insyaallah pecinta ahlul bait. Nah, kita mulai dulu dari mbah-mbah kita, guru-guru kita semua adalah para pecinta ahlul bait, ahli baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita alhamdulillah bertemu dengan kitab yang selalu sesuai dengan keadaan. Masya Allah, hadal kitab yani min karamatihi kullama marra ala bab hunaka waqa'a waqi'. Di antaranya sekarang ada yang mana berbuat sesuatu
atau pernyataan-pernyataan yang mungkin bagi orang awam bisa menyebabkan minimal mengurangi cinta kita dekat Ahlul Bait, kepada Ahlul Bait. Nah, kita ini dijaga oleh Allah. Majelis kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada masalah demi masalah kirimin ban Gusti Allah, kita dikirimin oleh Allah Subhanahu wa taala pembahasan yang sesuai dengan apa yang kita perlukan. Jadi tidak ada jalan bagi kita untuk membenci siapapun, apalagi orang-orangnya Allah Subhanahu wa taala atau orang-orangnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap kita berkumpul seperti kumpulan ini, kita selalu dikirimi oleh Allah Subhanahu wa taala kilmatin, satu kalimat, dua kalimat yang mencambuk kita supaya kita selalu ada di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang menggiring kita supaya kita tidak kemana-mana. Wa asyraful khalqi ba'dahum at-tabi'un ashabu khairil qurun. Adapun paling mulianya makhluk sesudah mereka yaitu para tabi'in, orang-orangnya sebaik-baiknya al-qurun, abad masa. Yang dimaksud di sini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebagian riwayat fi ba'd riwayat khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Thumma yaji'u qaumun tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu shahadatah. Ada di ta'liqnya itu. Hada ala wajhil ijmal. Adapun ini yaitu atas jalan global, komplit. Amma ala, bukan komplit, apa? Ya global, umum. Wa amma ala wajhil ifrad, ifrad wala afrad. Naam ya Maulana. Hada ala wajhil ijmal. Amma ala wajhil ifrad. Setiap personil fannassan nassah mansus ala al-ikhtisas, maka ambillah akan nas ay i'malan nas an-nassah wa iyyakum wal akhdh bir ra'i, dan takutlah kalian akan mengambil bir ra'i, akan pendapatnya sendiri. Kita harus kembali kepada teks-teks syariat. Fama halaka man halaka illa bil ra'i, maka tidak celaka siapa orang yang celaka man kecuali bil ra'i, kal yahud wal nasara. Hada ad-din la yuhkamu fihi bil ra'i abadan. Adapun ini ad-din, agama, la yuhkamu, yaitu tidak bisa dihukumi di dalam din bil ra'i abada, dengan pendapat sendiri abadan selamanya, seperti menafsirkan Al-Quran atau mensyarih hadis. Kalau tidak paham ilmu tafsir, kok bisa kok berani-beraninya mentafsirkan Al-Quran? Kalau tidak paham ilmu hadis, kok berani-beraninya mensyarih hadis sesuai dengan isi kepala sendiri? Nah, kayak gini kawan. Di pas apa nyaman wa asyruhu bil ma'ruf, cai pon pah bebas pokon ni bini sebeteng ma'ruf. Muslimin musliman. Allah. Kini ka menabi tak semak ban ulama masalah. Hakimu ara'akum fil mubahat, hukumilah pendapat-pendapat kalian di dalam perkara-perkara yang mubah akan ayat fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Maka apabila tanaza'tum, saling bertikai kalian di dalam berpendapat di dalam sesuatu, farudduhu ila Allah, maka kembalikanlah akan syai' kepada Allah.
Ini apa namanya, setiap kalimat ini butuh pembahasan-bahasan sebenarnya. Tapi kalau setiap kalimat dibahas, nanti kapan? Yang penting kita bisa mencerna dan insyaallah mudah-mudahan manfaat. Amin. Udhkuru awliya Allah, udhkuru awliya Allah Ta'ala bi khair. Sebutlah akan wali-wali Allah dengan baik. Jangan pernah kita menyebut mereka dengan tangkis dan tahqir. Bi khair wa ta'zim wal ihtiram. Udhkuru awliya Allah Ta'ala bi khair. Iyyakum, ini masalah ini di sini. Kita ahli thariqah, kita ahli sufi, kita orang pesantren. Iyyakum wa tafdila ba'dihim ala ba'd. Takutlah kalian akan mengutamakan sebagian mereka di atas sebagian. Artinya menilai ada syekh fulan, yakni a'la rutbatan min syekh fulan. Ada syekh fulan anika lebih muljad. Tikanlah. Kini kapan bani urusna kita. Rafa'allahu ta'ala ba'dahum ala ba'din darajat. Meninggikan Allah Ta'ala akan sebagian mereka atas sebagian darajatin, akan banyak-banyak darajat. Lakin tapi la ya'rifuha ghairuh, tidak tahu akan darajat ghairuh, siapa selain Allah. Wa man irtada min rasul, dan orang yang irtada, yakbal, yang menerima, yang ridha man dari Rasul. Ma adri hada man irtada, hal hada atfun ala kalimat ba'dahum rafa'a Allah ba'dahum ala ba'din darajat wa man irtada min Rasul, am hada atfun ala ghairuh. Tanazu. Walhasil nahna nadhkur awliya Allah subhanahu wa ta'ala bi khair. Wa iyana tafdil ba'dihim ala ba'd. Na'am. البصريون قدموا الأول والكوفيون أعملوا الثاني في التنازع. نعم. أيدوا هذه العصابة بترك الدعوة. Makuwada sampean kapi. Indonesia. Ayidu, kuatkanlah oleh kalian. Hadil isabah akan ini golongan bitarkid dakwah, dengan meninggalkan pengakuan. Artinya kebohongan, ad-da'wah kidib. Syayyidu arkan hadhihi at-tariqah al-muhammadiyah bi ihya'is sunnah wa imatatil bid'ah. Syayyidu sama, kencangkan, talinah, pukul. Syayyidu arkan hadhihi at-tariqah al-muhammadiyah, akan rukun-rukunnya ini tariqah al-muhammadiyah bi ihya'is sunnah, dengan caranya kita semua alhamdulillah ada di dalam tariqahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka agama ini disuruh oleh beliau, disuruh kencangkan. Bagaimana caranya? Bi ihya'is sunnah, dengan menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa imatatil bid'ah, dan mematikan bid'ah yang tidak sesuai dengan syariat. Itu namanya bid'ah. Tidak ada asas atau marja'nya di dalam syariat. Jadi ini secara lafaz makna. Setelah ini kita serahkan mic ini kepada Fadilatul Syekhina Dr. Sayyid Muhyiddin Abdul Razzaq Mazawiyah, wa ila fadilatihi falyatafaddal mashkura. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اعلموا أيها السادة يقينا جميعا أن العبد الفقير إلى الله تبارك وتعالى هو أدناكم في هذا المجلس،
ولكن قدر الله ببركة صحبة سيدنا الشيخ عبد الواسع حفظه الله وأن جعلني خادما في هذا المجلس الكريم، وقلت بفضل الله تبارك وتعالى هذا أعقل المجانين، هذا المجلس أعقل المجانين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا في هذه الزمرة يا أرحم الراحمين. Beliau berkata, ketahuilah oleh panjenengan semua bahwa saya adalah hamba yang hina, bahkan paling rendah di antara kalian. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul dengan panjenengan semua dan bisa berkhidmat kepada panjenengan semua melalui majelis ini. Yang saya rasakan, majelis ini adalah majelis aqalul majanin, orang-orang yang gila tapi yang paling berakal. Beliau berdoa mudah-mudahan kita selalu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan golongan-golongan tersebut. قال سيد الرفاع الكبير رضي الله تعالى عنه في هذا الكتاب القيم البرهان الأشراف. الأشراف أيها السادة رتبة ومصطلح من مصطلحات سادتنا الصوفية، ولعلي في الدرس الماضي في الجلسة الماضية عرجت لكم على مراتب أهل الله، أعلاها قطب الغوث، يأتي من بعده القطب، يأتي من بعده الفرد، يأتي من بعده الغوث، يأتي من بعده البدل، يأتي من بعده الأقطاب، الأوتاد والأنجاب، وهكذا أيها الأحبة. فهم دولة قائمة بحد ذاتها كدولة أهل الظاهر تماما، فيها رئيس ووزراء وعمال وموظفون وعامة وخاصة وهكذا. فكما أن لدولة الظاهر قائمة على الأرض، فهنالك دولة لأهل الباطن قائمة في السماء. Maka beliau menambahkan di sini ada judulnya Al-Ashraf, orang-orang mulia. Seperti yang saya sampaikan pada kesempatan minggu yang lalu, bahwa seperti halnya ahli dunia, ada pangkat-pangkat seperti raja, seperti perdana menteri, kemudian menteri, kemudian muadzab atau pejabat-pejabat seterusnya. Maka di antara ahlillah subhanahu wa ta'ala, orang-orang al-arifina billah, ini juga semacam itu, ada semacam daulah, kerajaan. Kalau istilahnya orang-orang ahli dunia itu di dunia, maka pangkat-pangkat mereka orang-orang mulia ini tercatat di atas langit. Ada di sana al-qutbul ghawth, salaki kutub ki ghawth. Di bawahnya ada al-kutub, kemudian al-ghawth, ada al-fard, kemudian di bawahnya ada autad, abdal, anjab, aqtab, dan seterusnya. Dan juga ada masing-masing mempunyai pembantu, orang-orang yang memang membantu perjuangan orang-orang tersebut yang mempunyai pangkat-pangkat yang telah disebutkan beliau. Qala radhiyallahu ta'ala anhu ay sadah huddul maratibah. حد أيها الأحباب الكرام أي اجعلوا حدودا، حد من الحدود أي تعرفوها وعرفوا عليها. إذا اشتريت الآن أرض مشاع، هذه الأرض مشاع، أحتاج إلى أن أضع لها حدودا حتى أنا أعرفها وغيري يعرفها فلا ينتهك حرمتها. Ini dibaca huddu. Jadi bacaan huddu ini maknanya batasilah. Seperti kita mempunyai dan mengetahui batas-batas tanah
Ini berarti beliau mengambil makna huddu ini dari hudud. Jadi ada pangkat-pangkat, maratib di antara ahlillah subhanahu wa ta'ala. Kita harus mengetahui pangkat mereka, batasnya sampai di mana, dan jangan sampai kita melewati batas-batas tersebut. Artinya nanti akan disampaikan, jangan sampai menuhankan, jangan sampai itu seterusnya. لأن الجملة من أولها إلى آخرها مترابطة مع بعضها البعض ومفهومها وإياكم والغلو وأنزلوا الناس منازلهم. ما وقع السالكون إلى الله في الخطأ أكثر مما وقعوا فيه بالغلو. Karena jumlah ini tidak bisa lepas dari kalimat satu dan satunya. Di sini kita diajarkan oleh al-muallif huddul maratiba, batasilah, jangan sampai melewati batas. Karena di dalam ajaran tasawuf ahlillah, orang-orangnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang paling bahaya itu ketika kita sudah melewati batas. Wa iyyakum wal ghulu. Al-insan minna ayyuhal ahibba بطبيعته يحب المبالغة، بطبيعته يحب أن يبالغ في كل شيء. فسيدنا الإمام رضي الله تعالى عنه ينهانا عن الغلو في هذه المراتب. Kita ini, tabiat kita sebagai manusia biasa, condong untuk melebih-lebihkan orang yang kita gandrungi, yang kita muliakan. Maka karena tabiat kita ini senang seperti itu, kita oleh para ulama, oleh beliau ini di-warning, jangan sampai kita melewati batas. دخلنا مرة دعينا إلى حفل أيها السادة، وكان في بعض المشايخ، مشايخ التربية، سبحة ألفية، حبة كبيرة هكذا، مظهر يعني. ثم قدم للكلام، فقال في كلامه: الله ذاب حبا في سيدنا محمد، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذاب حبا في أبي بكر. وبدأ يتكلم بهذه الصيغة: غلو أيها الأحبة. لا تجوز هذه الألفاظ مطلقا على حضرة الحق تبارك وتعالى. كيف تقول الله ذاب؟ هذا لا يجوز أيها الأحبة. غلو. Saya pernah berziarah atau berkunjung ke tempat seorang syekh yang tasbihnya ini bukan tasbih yang 100, tapi yang 1000, dan setiap bijinya itu besar-besar. Jadi candring maturang ngelelet. Ketika orang itu, syekh tersebut, memulai berbicara tentang ma'rifat, tentang ilmu tasawuf, orang itu berkata begini: Zaballahu fi Sayyidina Muhammad. Allah lebur di dalam diri kanjeng Nabi. Kemudian kanjeng Nabi lebur masuk kepada Sayyidina Abu Bakar. Begitulah seterusnya. Setinggi-tingginya pangkat, kata beliau, tidak mungkin mengatakan hal-hal yang tidak pantas disandangkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. هذا معاكس يعني. أيوة. أيضا في شيء عند بعض المريدين أيها الأحبة مما سمعته وعاينته، عاينه الفقير إلى الله. بعضهم شرب دم حجامة شيخه، وهذا قطعا قولا واحدا لا يجوز، محرم. وبعضهم شرب بول شيخه. Bahkan saya pernah mengetahui di sebagian orang-orang yang memang terjangkit penyakit hulu ini, murid-muridnya, gurunya itu sampai beriktikad suci tentang darah bekas bekamnya, darah canduk, darah bekamnya. Bahkan ada yang sampai meminum air kencingnya. Jadi kata beliau, qat'an kalam wahid, tidak bisa ditawar bahwa ini adalah suatu yang mungkar. وجالست البعض أيها الأحبة في هذا الباب أصحاب الغلو كانوا يعتقدون في شيخهم النبوة.
bahkan ada yang sampai menabikan gurunya. أهل الله لم يكتبوا هذا الكلام عن عبث أيها السادة، إنما وضعوه كقاعدة إلى يوم الدين لأصحاب السلوك الطاهر غير المنحرف. Orang-orang seperti Sayyidina Imam Ahmad Rifa'il Kabir tidak mungkin menulis begitu saja, kecuali setiap tulisannya ini canreng matura teti cimat, menjadi pelindung bagi orang-orang yang memang jujur sadik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita alhamdulillah selalu dipertemukan dengan hal-hal seperti ini, yang artinya mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. ثم قال رضي الله عنه أشرف النوع الإنساني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. عندنا في علم المنطق أيها السادة شيء يسمى مقسم، تحته مباشرة القسيم، تحت القسيم النوع. المقسم الحيوان الناطق، القسيم هذه الإنسان، تحت الإنسان يأتي الأفراد. نعم. Di dalam ilmu mantik beliau menyampaikan di sana ada al-maqsim, pembagian-pembagian. Kemudian di bawahnya itu ada macam-macam dari pembagian tersebut. مما يدل على أن سيدنا الشيخ أحمد رفاعي يعرف بعلم المنطق أيها السادة. Ini menandakan bahwa Sayyidina Imam Ahmad Rifai alim juga ilmu mantik. إذن أشرف النوع الإنساني على الإطلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، واصطفى الله تبارك وتعالى من جملة الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ما نعتقده في عقائدنا. وأشرف الخلق على الإطلاق نبينا فمن عن الشقاق، حتى سادتنا أهل العقائد قالوا كل ما فيه أشرف من كل شيء، عقله أشرف العقول، عينه أشرف العيون، أذنه أشرف الأذن، دمه صلى الله عليه وسلم أشرف دم على الإطلاق. وحكم سادتنا الشافعية رضي الله تعالى عنهم بطهارة الحدثين منه صلى الله عليه وسلم. Maka di sini dari sisi mantik memberikan natijah bahwa paling mulianya manusia adalah para nabi, dan paling mulianya para nabi adalah Nabi Muhammad. Artinya paling mulia manusia keseluruhan adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah kita. Dalam kitab yang beliau syarahi Jawharut Tauhid disebutkan bahwa paling mulianya wa asyraful khalqi alal itlaqi, paling mulianya makhluk itu secara itlak Muhammad, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan ragu-ragu lagi. Kata beliau, setiap yang ada pada diri Nabi Muhammad zahiran wa batinan lebih mulia daripada yang lain. وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام له ميزات كثيرة وله خصائص كثيرة عليه الصلاة والسلام، خصه الله تبارك وتعالى بها. أولا أيها الأحبة اعلموا أن فضله العظيم عليه الصلاة والسلام أنه خاتم الرسل والأنبياء جميعا. ختم الرسل يعني ختم النبوة، هذا أولا. ثم عليه الصلاة والسلام كانت عصمته الشريفة تمتاز على عصم الأنبياء والمرسلين. Beliau banyak mempunyai keistimewaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam zatnya beliau sendiri, bahkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini juga menjadi sebab kemuliaan yang lain, dan juga bisa menjaga kehormatan dan kemuliaan nabi-nabi yang lain. ولا يجوز أيها الأحبة نسبة الخطأ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشريعيات. Di dalam syariat kita tasyri' ini adalah mensyariatkan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah syari', nabi yang mensyariatkan sesuatu.
ba'da Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika mentasyri' sesuatu, menanamkan syariat, maka kita tidak boleh hukumnya menisbatkan, menyandarkan kesalahan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliau betul-betul dijaga oleh Allah. لأننا مأمورون باتباعه عليه الصلاة والسلام فإذا اعتقد أحدنا أنه أخطأ بالتشريع فأنت إذن تتابع شيء على خطأ وهذا لا يجوز. Karena kita ini hukumnya, posisinya kita adalah orang yang bermakmum, orang yang mengikuti. Yang diikuti adalah baginda Nabi SAW, dan yang menempatkan posisi itu untuk Nabi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena kita pengikut, ikut, diperintahkan oleh Allah ikut Nabi, kalau sampai kita menyalahkan Nabi, berarti kita sudah mengikuti yang salah. ثم قال أيها الأحبة هذا باختصار. إذا أردنا نقف عند هذه الجملة سنبقى نشرح طويل أيها السادة. Ini banyak sebenarnya penjelasan, tapi kalau kita perpanjang ini hanya berputar-putar di sini terus. بقي شيء ضروري هنا في هذه الجملة. Satu lagi, karena ini sangat penting. سيقول واحد منا سادتنا العلماء الموجودين حفظهم الله: السادة أهل الأصول يقولون أن النبي أخطأ عليه الصلاة والسلام، كيف نشرح هذه الجملة؟ Kita adalah tokoh, kata beliau, dari sisi usul ada yang mengatakan bahwa Nabi SAW pernah salah. Apa yang dimaksud dengan kalimat khata'? اعلموا أيها السادة أنهم لا يقصدون الخطأ بالتشريعيات أبدا علماء الأصول، إنما يقصدون شيء من الأقضية وشيء من الدنيا. فإذا أخطأ في الظاهر عليه الصلاة والسلام في هذه الأشياء رده الله تبارك وتعالى إلى الصواب. فقال علماؤنا أهل التربية: هنالك شيء يسمى صواب النبوة وهنالك شيء يسمى صواب الألوهية، وهذا أجمل وأفضل الكلمات في هذا المقام، صواب النبوة وصواب الألوهية. Maka ketika ada sebagian ulama usul yang mengatakan bahwa Nabi SAW itu pernah salah, ini jangan ditafsirkan salah fit tasyri' di dalam mensyariatkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud, kata beliau, di sana apabila dari zahirnya dinilai ada khata', tapi di situ menurut Allah Subhanahu wa ta'ala itu dihukumi, hal hadha yadkhul ila kalimat hikmah ilahiyah. Jadi di situ misalkan Nabi SAW zahirnya salah, tapi itu memang Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuat seperti itu supaya menjadi tasyri' sesudahnya. أعطي المثال مثل سجود السهو وغيره. نعم. Karena ada istilah sawabun nubuwah wa sawab uluhiyah. Raddahu Allah min sawabin nubuwah ila sawabil uluhiyah. Pada akhirnya akan dipindahkan oleh Allah Subhanahu, ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebenaran kenabian kepada kebenaran yang bersifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. سأقول لكم الأدلة فقط، عنوان الدليل فقط، وأنتم إن شاء الله بعدين، وسأضرب لكم مثالا كيف أهل الله فهموا هذه المعاني. Bagaimana orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala memahami makna-makna ini, saya akan kasih contoh. حادثة أسرى بدر مشهورة أيها الأحبة، وحادثة تأبير النخل أيضا مشهورة جدا. ومن الأشياء التي يستشهد بها أهل الله أنه مر على صحابي جليل وكان يطبخ له الشاة، هذا الصحابي، فقال النبي لهذا الصحابي: ناولني الكتف، فأعطاه الكتف أول مرة. الكتف يعني نعم. اليد، صح؟ نعم، اليد اللي قدام. نعم.
مرة ثانية ناولني الكتف، أعطاه الكتف. ثالث مرة ناولني الكتف، قال يا رسول الله كم للشاة من كتف؟ هنا في الظاهر أنه أخطأ. نبينا لا يعلم أيها السادة أن للنبي فقط كتفين؟ يعلم عليه الصلاة والسلام، لا يخفى عليه. هذه من بساطة الأمور. أي إنسان بسيط طبيعي يعرف أن الشاة لها كتفين فقط، ولكن هنا أراد أن يظهر صلى الله عليه وسلم كرامته على ربه، فقال له لو اللهم صل على سيدنا محمد لو لم تسأل أي لو لم تسأل وكذا لناولتني ما دعوتك. هذا إظهار لمعجزاته الشريفة عليه الصلاة والسلام، وليس من باب الخطأ في شيء. هكذا أهل الله فهموا هذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك بقية الأمثلة بنفس المعنى. Seperti halnya zahirnya beliau khata, salah. Tapi sebenarnya ada hikmah ilahiyah di balik itu semua. Pernah satu kejadian, ini misal kata beliau, ini contoh saja. Yang lain silakan penorok contoh ini. Misal pada satu ketika Nabi SAW menyembelih kambing, al-katif hadam. Jadi katif ini soko ada sampai ke ininya. Yani ar-rijal ilahina, yani ar-rijal rujul qudami. في كلمة أخرى ذراع. Nabi SAW tahu bahwa setiap kambing itu kaki depannya yang biasa disebut dengan katif atau dhira itu cuma 2. Tapi yang disembelih cuma 1 kambingnya. Nabi SAW minta kepada sahabat itu, mana itu soko adan atau katif, mana? Dikasih oleh Nabi kepada Nabi. Diminta lagi, mana lagi? Dikasih lagi, diminta lagi oleh Nabi SAW. Sehingga sahabat itu berkata, berapa banyak kambing, seekor kambing punya kaki depan Nabi? Kan cuma 2. Apakah Nabi SAW tidak tahu bahwa kaki depannya kambing itu cuma 2? Tidak. Ini kan khata' fi dhahir. Seakan Nabi, seakan-akan Nabi SAW itu salah, tidak paham. Kok Nabi SAW yang disembelih 1 kok minta kaki depan? Pengki aja. Apa yang jawaban Nabi SAW? Seandainya kamu tidak nanya-nanya ke saya, ta'alaban jatah Madura, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan terus mengadakan katif demi katif, kaki demi kaki sesuai yang aku minta. Jadi karena soko ada kan kunyaman maki, enak ngasih saja. Mana kaki lagi? Kasih lagi. Kambing yang disembelih 1. Seandainya Nabi SAW minta kepada sahabat itu 1000 marrah, walam yas'al walam yu'arid hadis sahabi ila Nabi SAW, seandainya saya bukaleh mana sokon bagi boleh. Pas ta'alaban tidak tidak membantah sahabat ini, maka walaupun 1000 katif akan diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud oleh Ahlullah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kesalahan Nabi SAW seperti ini sebenarnya dibikin secara khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunjukkan kemuliaan Nabi SAW indallah Subhanahu wa ta'ala. كيف لا وقد ثبت تكسير الطعام بين يديه عليه الصلاة والسلام. Bagaimana tidak, kita semua sudah tahu bagaimana Nabi SAW dengan barokahnya nasi atau makanan yang sedikit bisa banyak, nasi yang sedikit bisa dimakan orang banyak. ثم قال رحمه الله وأشرف الخلق بعده آله وأصحابه. من هم الآل؟ عند السادة الشافعية رضي الله عنهم بنو المطلب وبنو هاشم، وعند السادة الأحناف 5 أصناف: آل جعفر وآل
لم يره ولو لم يره ومات على الإسلام وغير هذا خرج عن كلمة الصحابة. Kemudian di sini sahabat. Ini definisi-definisi. Yang hafal definisi ini biasanya banyak memang orang yang sering menulis, dan beliau ini selalu menulis. Beliau menyampaikan definisi ashabin Nabi SAW adalah orang yang pernah berkumpul dengan Nabi SAW dan beriman, mengimani Nabi sebagai Nabi sampai orang itu meninggal dunia dalam keadaan iman. Seandainya setelah Nabi SAW wafat orang itu keluar dari Islam, bukan sahabat lagi, atau ketemu dengan Nabi SAW tapi tidak beriman, tidak mengimani Nabi sebagai Nabi, itu juga bukan sahabat. وأشرف الخلق بعدهم التابعون من التقوا بالصحابة الكرام وخيرهم سيدنا سعيد بن جبير وسيدنا الحسن البصري رضي الله عنهم، وهذا أصحاب خير القرون لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث خير القرون قرني ثم الذي يلونهم ثم الذي يلونهم، وفي رواية ثم يفشو الكذب. Nah. Jadi di sini kemudian at-tabi'un, tabi'in, orang-orang mulia itu, orang yang bertemu dengan sahabat. Kemudian yang di bawahnya tabi'in, yaitu yang masuk kepada sabda Nabi SAW, sebaik-baiknya masa itu adalah masaku, artinya sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in, seperti yang ada di dalam hadis yang ditulis oleh Al-Muhaqqiq di bawahnya itu. Di situ riwayatnya khairun nas, fi riwayat khairul qurun, sebaik-baik masa adalah masa aku, kemudian masa sesudah aku ya tabi'in, kemudian tabi'in, di dalam sebagian riwayat kata beliau thumma yafshul kadhib, kemudian setelah itu bermunculan kebohongan. هذا على وجه الإجمال، وأما على وجه الإفراد فالنص أي يلتزم بالنصوص الواردة شرعا. Setelah itu siapa orang-orang mulia itu? Ini secara global. Setelah itu siapa orang-orang mulia itu? Kita kembalikan kepada syariat. Orang mulia adalah orang yang paling dekat dengan syariat. Sudah, itu saja kuncinya. Jadi kalau orang mulja indallah kaif aqrabuhum ila syariatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهنا جملة ينبغي أن نقف عندها قليلا لنفهمها فهما جيدا. وإياكم والأخذ بالرأي أي بهوى النفس، فهذا الدين لا يعمل به بالأهواء. Ini yang dimaksud iyyakum wal akhdha bir ra'i, pendapatnya sendiri, ketika pendapat itu bihawan nafs, bukan laisa bil ilm. أيوة. فما هلك من هلك إلا بالرأي. هذا الدين لا يحكم فيه بالرأي أبدا. حكموا آراءكم في المباحات. هذا نأكله ولا لا نأكله؟ خذ بالرأي ماشي الحال. Di sini juga dikatakan bahwa orang-orang dahulu itu hancurnya karena selalu mengikuti pendapat hawa nafsunya sendiri, artinya tidak syariat. Maka kita dalam agama ini tidak bisa menghukumi sesuatu dengan pendapat kita sendiri. Yang pendapat kita sendiri itu tidak ada landasan hukumnya sama sekali, apalagi memang berlandasan hawa nafsu. Hakimu ara'akum fil mubahat. Kalau kita mau berpendapat dalam hal-hal yang mubah saja. وانتبهوا سادة العلماء جدا إلى هذه الكلمة، لأن مدرسة أبو حنيفة النعمان تسمى بمدرسة الرأي. ماذا يعني مدرسة الرأي عند أبو حنيفة؟ كان الإمام أبو حنيفة يترك الحديث الضعيف ويعمل الأقيسة. الأقيسة هي الرأي. Jadi yang dimaksud ra'i di sini bukan ra'i al-mutlaq, bukan. Di sana ada ra'i yang shawab. Kalau semua ra'i itu tidak boleh, maka sesat juga pandangan kita. Karena madhab Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, di situ ada ra'i. Apa yang dimaksud hukum ra'i di situ? Ketika mereka meninggalkan hadis-hadis dhaif, mereka lebih mengedepankan qiyas. Qiyas ada ilmunya.
yang berani menjadikan kias, menciptakan kias, itu adalah orang yang memang paham kias itu sendiri. Jadi bukan ar-ra'yul mujarrad, laisa al-murad bil-ra'yi ar-ra'yul mujarrad, bukan pandangan atau hasil pikiran yang tidak punya landasan ilmu sama sekali. Karena madhab Abu Hanifah, ar-ra'yi ini termasuk salah satu pilar-pilar hukum. Ya. وفقهاء المدينة الستة رضي الله تعالى عنهم المشهورين منهم رجل يسمى بربيعة الرأي، سمي بذلك لإعمال عقله ورأيه في الدين، أي الأقيس أيها الأحبة. Masya Allah, di Madinah kata beliau ada fuqaha as-sittah. Ada yang paling terkenal 6 ahli fikih, orang alim. Di antara 6 orang itu ada yang mempunyai julukan Rabi'atul Ra'i. Nama aslinya Rabi'ah. Kenapa di belakangnya itu ada kalimat Ra'i? Karena orang itu betul-betul pandai di dalam mengkias hukum. ثم قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذا شيء اختلفنا فيه أيها الأحبة فالحد الفاصل في هذا الاختلاف الله والرسول، كتاب الله والسنة المطهرة، خلاص نخرج من الخلاف. Ini adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Ketika di antara kita ada perseteruan, maka tidak ada jalan lain, sesuatu yang harus kita tuju kecuali kita kembalikan perseteruan itu kepada hukumnya Allah dan hukumnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. ثم قال اذكروا أولياء الله بخير وإياكم وتفضيل بعضهم على بعض رفع الله تعالى بعضهم على بعض درجات لكن لا يعرفها غيره. الأولياء أيها الأحبة في قلوبنا نحن في رتبة واحدة ودرجة واحدة. من الذي أباح لك أن تفضل بين سيدنا أحمد الرفاعي بين سيدنا الشاذلي؟ من الذي أباح لك ذلك؟ علماء العقيدة يقولون التفضيل بنصوص صريحة، لذلك علماء العقائد سكتوا عن التفضيل. Di sini dikatakan di pembahasan terakhir ini, ketika Sayyidina Imam Ahmad Rifai mengatakan sebutlah wali-wali Allah itu dengan baik, jangan kita mentafdil, mengunggulkan satu di atas yang lain, ketika orang-orang itu memang betul-betul wali-wali Allah Subhanahu wa taala, kecuali ada nas-nas yang sharih. Siapa yang membolehkan, kata beliau, untuk mentafdil Sayyidina Ahmad Rifai di atas Sayyidina Imam Hasan Abdul Hasan Asy-Syadzili dan yang lain? Oh, yo mun Syekh Abdul Qadir Riyad tengkian bandria, mun Syekh Hasan Asy-Syadzili tengkian bandria. Pasir singon liaki. Satajana para wali بدأ يتصح سيرانة كنا أجونا استجا. يعني حل لنا هذا الإشكال سيدنا الغوث أبي مدين شعيب في قصيدة الطريق إلى الله في التصوف، قال أحبهم وأوثرهم بمهجتي وخصوصا منهم نفرة. يعني نحن نحب كل الأولياء، ولكن في قلبي أنا تعظيمي في قلبي لشيخي. Ini untuk semua para wali, kita tidak diperkenankan mengunggul-unggulkan satu di antara yang lain. Tapi ini yang harus kita pahami. Kita melebihkan takzim kita kepada guru kita, kepada mursyid kita, kepada muassis thariqah kita daripada thariqah-thariqah yang lain, itu tidak apa. Misal ke Saiful Islam Naqsyabandi, Al-Syekhul Akbar indahu Sayyidi Bahauddin Naqsyabandi. Tidak ada kita membedakan antara Sayyidi Bahauddin Naqsyabandi dengan Sayyidi Abil Hasan Asy-Syadzili. Tapi sebagai orang Naqsyabandi, ta'zim kita kepada guru kita, mursyid kita lebih daripada yang lain, itu biasa. Boleh. Jadi ta'zim di sini tidak sama dengan tafdil. Tafdil ini yang masalah. Unjo montang anu kini nggak orang awam.
Kita yang harus meluruskannya. Ta'zimuna li syekhina akthar min ta'zimina li ghairi syekhina, hada amrun هذا طبيعة tabi'i, biasa itu. Tapi tafdil muskilah. أيوة نعم أو تفضيل. قدر الله الاستنقاص. Kenapa kita ini dilarang untuk mentafdil? Takut jatuh kepada tangkis, intiqas, mengurangi hak yang lain, padahal orang lain itu selain mursyid kita juga orang-orang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. والله أيها الأحبة خادمكم الفقير إلى الله طاف على الطرق الأربعة وجالست كبار أهل الله في عصرهم من النقشبندية والرفاعية والقادرة، كل ذلك أيها الأحبة حقائقهم واحدة. الولي حقيقته في الدنيا في الكون في الوجود واحدة، اللفظ في التعبير عندهم يختلف. Telepon beliau, sumpah beliau, demi Allah, demi Allah, saya sudah berkeliling minimal 4 thariqah. Dari masing-masing thariqah banyak guru yang mursyid betul-betul kibar. Akhirnya saya tidak berani membedakan satu di antara yang lain, karena hakikat kewalian itu hakikatnya adalah satu. Hanya takbir yang keluar dari setiap lisan mereka yang berbeda, tapi hakikatnya satu. Hakikatnya satu. Semua mereka menuntun kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. ندخل مجلس سيدي الشيخ رجب ديب نقشبندي يقول يا ابني الله الله الله. نخرج الى مجلس سيدي الشيخ عبد الرحمن الشاغوري شاذلي كبير الله الله الله. نخرج الى سيدي الشيخ من سيدي الناجي رفاعي كبير الله الله. كله الله يا احبابي، الله وبس. سيدي الشيخ العلامة عبد اللطيف كله الله وبس يا ابني، بس ما في الوجود الا الله. Pada puncaknya, pada puncaknya masing-masing mereka, apapun thariqahnya, kalau betul-betul thariqah dari wali-wali tersebut. Saya pernah lama duduk di depan Siti Rajab Tib, paling besarnya mursyid thariqah Naqsyabandiyah di masa beliau. Kemudian saya pernah lama duduk di depan ngaji di depan Siti Najir Rifai, paling besarnya mursyid thariqah Ar-Rifaiyah pada masanya. Kemudian saya juga lama duduk di depan guru saya Sayyidi Abdurrahman Asy-Syaghuri, paling besarnya mursyid thariqah Asy-Syadiliyah pada masanya. Kemudian di guru kami Sayyidi Muhammad Abdul Latif Farfur yang sangat alim itu. Semua mereka tidak ada kecuali membawa kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang diistilahkan beliau, tidak ada kecuali Allah, Allah, Allah. Pada puncaknya seperti itu. Tidak ada ajakan-ajakan dari masing-masing wali-wali tersebut kecuali membawa kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. أيدوا هذه العصابة بترك الدعوة. أخطر شيء في هذا العصر أيها الأحبة الدعوة، وبسيطة جدا جدا. قال أحدهم الآن في هذا العصر شيخنا أفضل من سيدنا عبد القادر الجيلاني. والله سمعتها بأذني أيها الأحباب. Maka kita di sini sampai kepada kalimat atau jumlah ayyidu hadil isabah bitarkid da'wah. Mari kita rame-rame, kata Sayyidina Imam Ahmad Rifai, kuatkan golongan-golongan ini, kita junjung bersama tanpa mentafdil satu dengan yang lain, apalagi dengan dakwah mengaku-ngaku. Karena kata beliau, saya pernah berjumpa dengan seorang yang mengaku mursyid thariqah sampai mengatakan guru saya lebih afdal daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini orangnya masih ada sekarang, kata beliau. Ini masalahnya dakwah. Ini masalah memang, dan itu penyakit, ikhwan. Penyakit di sini, ini penyakit. Ketika kita mentafdil yang lain, Syekh Gusti Allah taala. ثم قال شيدوا أركان هذه الطريقة المحمدية بإحياء السنة وإماتة. شيدوا ابنوا بنا أيها الأحبة. نحن سنتمم ما بنى أولئك الأولياء والصالحين رضي الله تعالى عنهم لاستمرار هذه الرسالة المحمدية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
بماذا؟ بإقامة السنة وإماتة البدعة. Kemudian kalimat terakhir sayyidu kadinto maknana genten bangunlah arkan hadit tariqah, tiang-tiang amud yani tariqah ini bangunlah di atas bangunan menghidupkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jagalah bangunan itu jangan sampai dirobohkan oleh bid'ah atau paham-paham sesat yang selalu mendatangi bangunan-bangunan kita itu. أشكركم جميعا أيها السادة لحسن استماعكم. أذنتم لهذا الفقير أن يتكلم بمجلس الكبراء. جزاكم الله تعالى خيرا، حفظكم الله ورعاكم. أسأل الله أن يجمعنا بكم في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terakhir kata beliau, saya mohon maaf, saya sudah berbicara di depan orang-orang mulia, di depan para tokoh. Saya sangat bersyukur bisa berkumpul dengan panjenengan semua. Nah, أسألكم أيها الشيخ سؤالين. الأول، هل يمكننا أو هل يجوز أن نجمع بين الطريقتين أو أكثر؟ السؤال الثاني، ما سر إمام الطريقة التيجانية في منع التبرك بغيره؟ ما سر؟ أولا السؤال الأول، هل ستترجم للإندونيسي أولا؟ لا نقول بعدين. نعم. هل يجوز أيها السادة للسالك إلى الله أن ينتقل من طريقة إلى طريقة أخرى أو نجمع؟ أيوة نجمع. طبعا في التربية أيها السادة قالوا، وهذا نص عليه سيدنا الشعراني في كتابه، قال المريد بين شيخين كالمرأة بين رجلين، بين زوجين. هذا لا يمكن. طيب، هل وجد في الأمة من أساداتنا الأولياء والأقطاب من جمع بين الطرق؟ نعم وجد. طب كيف ذلك؟ هؤلاء أيها الأحبة خصوص، هذا أولا، ثم كانوا من أهل الفهم عاليا، ثم لما انسلكوا إلى الله مع إخوانهم بطريق واحد إلى الله. لا يمكن أنا 4 طرق إلى الله مع بعض لكل، لا يمكن هذا، ما أحد يستطيع أيها الأحبة. Kata beliau, ada ukuran umum, ada ukuran khusus, ada puncak. Yani al-umum wal khawas wal nihayah. Ukuran umum sebagai, mohon maaf, seperti saya misalkan pemula thariqah, tidak boleh saya berguru kepada 2 guru yang lain thariqah. Karena kalau istilahnya Sayyidina Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, seorang murid yang baru masuk ke thariqah, apabila berguru kepada 2 thariqah, mursyid thariqah, maka posisinya seperti seorang perempuan bersuamikan 2 suami. Jadi tidak boleh katanya, di dalam aturan thariqah itu sendiri, di dalam aturan tarbiyah thariqah. Tapi apabila orang itu sudah mutamakin di dalam menjalani satu thariqah, sudah mutamakin, kemudian masih berguru kepada yang lain, ini mafi muskilah. Tapi pada puncaknya, mana yang paling diambil oleh orang itu cuma satu. Sama seperti beliau menjalani mulai awal haja antum fi rifa'iyah kan. Naqsyabandi. Pertama beliau Naqsyabandi. Sampai kuat pas ngaji kepada yang lain. Kemudian ngaji kepada yang lain, puncaknya yang beliau tekuni dan yang beliau sebar adalah thariqah Syadiliyah. Jadi tidak mungkin orang itu
tak mampu ketika mau mengamalkan semuanya. Kemudian akan tashwis, kata beliau, akan mudah menimbulkan fitnah. Ini menyebarkan 4 thariqah sekaligus. Artinya saya misalkan ambil kepada beliau Syadiliyah, kemudian Haji Abdul Qadir ngambil kepada beliau Rifaiyah, kemudian Kiai Saiful ngambil kepada beliau Naqsyabandiyah. Itu tidak mungkin. Dan saya sudah pernah saya mengajukan seorang teman saya kepada beliau, bagaimana kalau Naqsyabandiyah panjenengan kasih ke teman saya? Jangan. Tidak mungkin satu sumber itu ning-naning seperti itu, kata beliau. Nanti menimbulkan fitnah. Ya mursyid apa sih Muhyiddin dia? Jangan wadisa majaga Syadiliyah, wadisa majaga Naqsyabandiyah, wadisa Rifaiyah. أنا صغير السن الآن يعني ما بلغت فوق 50. سوف يعني أهل الله في هذا العصر بعدين يضربون. Kalau sekarang, kata beliau, nggak ada orang tahu. Misalkan saya meletakkan Rifaiyah di Bali atau Naqsyabandiyah di Jawa Barat, kan tidak ada orang yang tahu. Tapi setelah saya tua atau saya meninggal, masing-masing sanadnya akan ada. Nanti takut menimbulkan fitnah. Jadi kembali lagi kepada pemula harus satu thariqah. Orang itu sudah betul-betul mutamakin, silakan, kata beliau, tapi pada puncaknya tetap yang ditekuni itu adalah satu. أما ماذا أفعل العبد الفقير مع إخواني لما أجتمع معهم؟ أجمع مفاهيم الطرق الأربعة رضي الله تعالى عنهم. عندما أشرح شيء أمزج مزج وأشرح. لذلك البعض لما يرى أن العبد الفقير مختلف في شرح التصوف بسبب هذا. Apa yang saya lakukan ketika saya berkumpul dengan masing-masing teman di ini, di thariqah ini, saya mengumpulkan dan saya tidak mengurangi, tapi saya campur semua. Maka dari sana ketika saya di antara hasilnya, ketika saya berbicara thariqah agak lain daripada teman-teman yang lain, karena semua thariqah saya ambil. Yang ما سر هذا والله أعلم يا أحبابي. في أشياء يعني الله سترها برحمته، اتركوها مستورة واتبعوا أنتم، اتبعوا الحق، لا تلتفتوا إلى هذا. Yang kedua seperti itu, saya nggak mampu menjawab, katanya, karena setiap ahlillah subhanahu wa ta'ala punya sir tersendiri. Jadi di mana hati panjenengan itu hinggap, teruskan di situ. يعني سأضرب لكم مثال في العلمية وأنتم بعدين قيسوا عليه. في واحد من العلماء كبير وعالم كبير قال بالنص، قال ما رأيت مثلي، هكذا يقول عن نفسه. كل العلماء اعترضوا عليه على هذه. Ada sebagian ulama kibar, kata beliau, di antara ulama-ulama besar, ada yang mengatakan kepada dirinya, ma ra'aitu mithli, saya tidak pernah melihat orang alim seperti saya. Ada yang mengatakan ajriya takabbur, itu sombong. Ada yang mengatakan enggak, memang pantas dia mengatakan seperti itu. Jadi ketika ada ikhtilaf seperti ini, udahlah, kita nggak usah masuk di sana. سامحني الله يخليك، سامحني. لأنني الآن أؤلف الصلاة على النبي، بل لا لست المؤلف، ولكني أجمع بين الصلوات الكثيرة المتنوعة. نعم. صلاة الفاتح وصلاة نارية وصلاة بشرى. يمكن فقد جمع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله، يعني هذا عمل طيب مبرور إن شاء الله تعالى. وإذا بعدين تعرضه على العبد الفقير سأساعدك بماذا تريد أنا خادمه. سميت هذه الصلاة صلاة قول سابو. هذا جمعت الصلاة كثير من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Salawat nari. Berapa salawat yang sudah dikumpulkan? Fakat 14. Jangan guna pon berapa 14,000. نعم. يعني الآن بلغ إلى 14. أيضا يجمع هو
في كتاب سيدي كتبه سيدنا الإمام النبهاني رضي الله تعالى عنه مجموع فيه كل هذه الصلوات. إذا أردت أن تخصص شيء من هذه الصلوات لإخوانك وأحبابك لا بأس. إذا أردت أن تفعل أكبر من كتاب مولانا النبهاني والله جزاك الله خيرا. Adapun beliau kasak bedah kitab coba bedah sini. Insyaallah pasar bedah. Kumpulan selawat sedaya selawat artinya banyak nah beni pas sedaya kayak itu salam. Kadinto karena Imam Yusuf An-Nabhani. Kisah kumpulan selawat fulaniyah. Nika panjenengan manabi mondudah secocok ke panjenengan mondud di kitab kedika pondud. Tak apa punten. Mana pas panjenengan bisa ngumpul lagi solawat lebih banyak itu buang ke Tabi Yusuf Nabhani cocok panjenengan. اجمع يا سيدي من فضلك الصلوات المعاصرة ما أحد جمعها. مثلا صلاة سيدنا الشيخ بدر الدين حسن رحمه الله، في صلاة لسيدنا الشيخ أبي الهدى اليعقوبي 50 لفظ. الله. في صلاة لسيدنا وأكيد من بلادكم أكيد من المعاصرين من الأولياء لهم صلوات خاصة تجمع هذا سيدي مصطفى. Kata beliau, saya ingin mengajukan suatu ke panjenengan. Kalau bisa panjenengan itu kumpulkan sholawat yang kontemporer. Artinya yang masa kini. Sholawat Sidi Badruddin Al-Hasani, sholawat Abdullah Sirajuddin, sholawat Syekh Fulan. Indonesia banyak juga kan? Sholawat nikah. Kini kemana bisa buat lamban kan pun banyak saya ngumpul lagi. Saya mana bisa dimin kayak pun banyak saya ngumpul lagi pun. Saya nyara kayak sombong. Insyaallah kita kasih mudah-mudahan yang paling taufik sama Gusti Allah. Amin. Nah dia. Serak. الله يخليك. Antum سيدي antum. طلبا من صاحبك. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم والطف بنا وبجميع المسلمين فيما جرت به التقادير. اللهم برحمتك عمنا واكفنا اللهم شر ما أهمنا وأغمنا وعلى الكتاب والسنة جمعا توفنا نلقاك وأنت راض عنا برحمة منك يا رب العالمين. اللهم كما جمعت بهؤلاء في الدنيا فاجمع بهم في الدنيا وفي الآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آدابنا من آدابهم وأنوارنا من أنوارهم وتجلياتنا من تجلياتهم يا أرحم الراحمين. وخصنا بالرحمة العامة والخاصة من لدنك يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.